اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرما دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں۔ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور وہ آیات بھی جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے سامنے، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتامی النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتী لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے طے ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے کی، والمستضعفین من الولدان، اور جو کمزور بچے ہیں، وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ وما تفعلوا من خیر، جو تم نیکی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ اسے جانتے ہیں۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، فرما دیجئے کہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اللہ ہی فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ آیت فتویٰ دیتی ہیں جو تمہارے سامنے کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، تم جن کو وہ نہیں دیتے، جن کو لکھا ہوا جاتا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی، اور وہ بچے جو کمزور ہیں، یہ کہ تم انصاف کے ساتھ یتیموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جو تم نیکی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت خافت ڈرے، مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزن، نافرمانی یا زیادتی کا، او اعراضاً، یا منہ پھیرنے سے ڈرے، فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، صلح کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کے قریب حاضر رہتی ہے، حاضر رہتا ہے شح، بخل، یہ حرص۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا منہ پھیرنے کا اندیشہ رکھتی ہو، تو ان میں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہوتا ہے، اور نفسوں کے قریب حرص رہتی ہے۔ اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں میں انصاف کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم پوری حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا، بالکل نہ جھک جاؤ، كُلَّ الْمَيْلِ، پورے جھکاؤ کے ساتھ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم چھوڑ دو اس کو لٹکتی ہوئی۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم درستگی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت ذرا معاف فرمائے اور سب پر مہربان ہے۔ اور اگر تم ہرگز کی طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کر لو، اگر تم کتنی ہی حرص کرو، تم مکمل ایک کی طرف نہ جھک جاؤ کہ تم دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اگر تم درستگی کرو اور تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والا سب پر مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں گے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ بے نیاز کر دیں گے سب کو اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسعت والے، حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا ان لوگوں جنہوں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی، قابل تعریف ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے والے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے گا لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے گا دوسروں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بے شک اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جو، قوامین، کھڑے ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی خلاف ہو تمہارے اپنے نفسوں کے، اپنی جانوں کے، اول والدین،
یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیہ اگر وہ مالدار ہوگا، وہ فقیرہ یا غریب ہوگا، فاللہ اولیٰ بہما اللہ ان دونوں کے ذرا قریب ہیں، فلا تتبعوا الہویٰ تم نہ پیروی کرو خواہش کی، ان تعدلوا انصاف کرنے سے، وَإِن تلووا اگر تم زبان موڑو گے، او تورزوا یا تم منہ پھیرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ آیت نمبر 127 کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے لوگ، ایک تو یہ ظلم تھا، دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر کسی یتیم بچی کسی اپنے سرپرست کے ماتحت ہوتی، چچا کے ماتحتی میں ہوتی، اس کا والد فوت ہو جاتا یتیم بچی کا، یا چچا کے بیٹے کی ماتحتی میں ہوتی، اور یتیم بچی پھر وہ دیکھتا رہا، چچا کا بیٹا دیکھتا تھا کہ یہ مالدار ہے اور خوبصورت ہے یا نہیں، اگر وہ لڑکی خوبصورت ہوتی اور مالدار بھی ہوتی تو وہ چچا کا بیٹا یا چچا کوشش کرتا تھا کہ اس کا نکاح میرے بیٹے سے، یا چچا کا بیٹا چاہتا تھا مجھ سے خود میں نکاح کر لوں، یا کہیں اور نہ جائے، کہیں اور جائے گی تو اس کی زمین وغیرہ اور جائیداد دوسرا آدمی اس کا مالک بن جائے گا، شوہر لے لے گا، میں محروم ہو جاؤں گا، تو وہ نکاح کر لیتا تھا اس سے۔ اگر لڑکی خوبصورت نہ ہوتی اس کو خوب ادا نہیں کرتا تھا، کہتا رہا خوبصورت تو ہے نہیں، چلو بس نکاح میں رہے ٹھیک ہے، اور نکاح بھی کر لیتا تھا بہت سے، اس کو اپنے پاس رکھتا تھا کہ میری نکاح میں رہے، کہیں اور نکاح کرے گی تو مال چلا جائے گا۔ اگر وہ لڑکی خوبصورت ہوتی تو اس سے نکاح کرتا تھا اور اس کے حقوق بھی کچھ نہ کچھ ادا کرتا تھا، لیکن پورے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، جو مہر طے کرتا تھا وہ مہر پورا دیتا نہیں تھا، کہتا کون سی اس کا مطالبہ کرنے والا تو ہے نہیں، اس کا والد ہے نا بھائی ہے، تو مطالبہ کرے، میں اس کا سرپرست ہوں، دوں نہ دوں میری مرضی ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں عرض کی کہ یا رسول اللہ اسلام میں جو عورتوں کی وراثت کے احکام آئے کہ عارضی طور پہ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عارضی طور پہ نہیں آئے، یہ مستقل طور پہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، یہ کہ جیسے مرد وراثت میں حصہ دار ہوتے ہیں اسی طرح عورتیں حصہ دار ہوں گی، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے آیا ہے، عارضی نہیں آیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے عورتوں پہ احسان کیا، ان کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قل اللہ یفتیکم فیہن، تمہیں اللہ فتویٰ دیتے ہیں، اور جو آیات کتاب کی تم مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم ما کتب لہن، جو ان کے لیے مہر لکھو تم دیتے نہیں ہو، مہر دیا کرو، اور تم سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ یتیم بچے جو ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہو، نا انصافی نہ کرو، جو تم نیکی کرو گے اللہ تمہیں بدلہ دے گا، یہ سمجھ کے ان سے نیکی کرو، خیر خواہی ہمدردی کرو، ٹھیک ہے۔ تو سوال کرنا، فتویٰ طلب کرنا صحابہ کی سنت ہے، فتویٰ دینا اللہ اور رسول کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے تھے، اللہ رسول جواب دیتے تھے، تو آج کل بھی معاشرے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو علماء سے دینی سوالات کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 میں یہ فرمایا اگر کسی عورت اور شوہر کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے اور عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ شوہر مجھے طلاق دے دے گا، تو وہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر سے صلح کر لے، اور شوہر بھی صلح کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے کچھ حقوق چھوڑ دیں آپس میں۔ حقوق چھوڑنے سے آدمی صلح پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تو آپس میں میاں بیوی میں نا اتفاقی کبھی ہو جاتی ہے، ہر جوڑے میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ۔ کب بڑھتی ہے؟ جب کہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، مثلاً آدمی کا نکاح ایسی جگہ ہو گیا کہ جہاں اسے بیوی پسند نہیں ہے، والدین نے کر دیا کہ چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی ہے، کر لو، آدمی وہاں رضامند نہیں تھا۔ اب جب نکاح ہوا، عورت گھر آگے اچھی نہیں لگتی اسے، اخلاق اچھے نہیں ہے، شکل و صورت اچھی نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ اور بڑا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو عورت کو ترغیب دی ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، عورت کو خدشہ ہو کہ وہ شوہر مجھے طلاق دے دے گا یا منہ پھیر رہا ہے مجھ سے، تو وہ صلح کر لے۔ صلح کیسے کرے؟ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، مثلاً شوہر سے یہ کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو اور نکاح کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے حقوق ادا کرتے رہیں، یا وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے نا کچھ حقوق دے دیں آپ، کچھ میں معاف کر دیتی ہوں آپ کو، دوسرا نکاح کریں گے نا بے شک آپ بیوی کے ساتھ رہیں، مجھے رہائش خرچہ دیتے رہنا، میں کبھی یہ نہیں کہوں گی میرے پاس بھی رہو، یا وہ یہ کہہ دے شوہر سے کہ آپ چلو مجھے رہائش دے دینا، باقی خرچہ مجھے والدین دیتے رہیں گے، اگر اس کے لیے ایسی کوئی صورت ممکن ہو، کہ میں والدین گھر رہ لوں گی،
آپ خرچہ مجھے بھیجتے رہے نا وہاں، بس نکاح سے نہ نکالو، مجھے طلاق نہ دو. تو یہ دیکھیں اسلام اس کی ترغیب دے رہا ہے. پھر فرمایا کہ والصلح خیر، صلح کرنے میں خیر ہوتی ہے. بہت سی عورتیں کہتے ہیں شوہر نے دوسرا نکاح کیا نا، میں چلی جاؤں گی، میں تو رہوں گی یہاں، جو مرضی ہو جائے، بچے رلتے ہیں رل جائیں، طلاق ہو جائے. جہالت بہت زیادہ ہے اس میں. اللہ کیا فرما رہا ہے، عورتیں کیا کہتی ہیں، میں تو آج چل جاؤں گی اگر شوہر نے نکاح کر لیا، جو مرضی ہو جائے. بھائی آپ کے بھائیوں کا علیحدہ گھر ہو گئے، والدین بوڑھے ہیں، ان کے ذریعے آمدن نہیں رہا، یہ معقول آمدن نہیں ہے، یہ وہ فوت ہو گئے ہیں، کہاں جاؤ گی آپ؟ جتنی دیکھ بھال شوہر کر سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ عورت نرمی اختیار کرے اور صلح کر لے کہ میں اچھی نہیں لگتی ہے آپ کو، آپ دوسرا نکاح کر لو، کہ صاحب مجھے رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے بچے ہیں وہ ساتھ، ان کو والد کا سرپرستی ملے گی، مجھے ایک مرد مل جائے گا جو سرپرستی رکھے گا ہماری. گھر میں عورت اکیلی رہ سکتی ہے؟ اکیلی نہیں رہ سکتی، بڑے مسائل ہیں اس کے لیے. گھر کی شوہر کی سرپرستی ہو، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ حضرت الانفس الشح، نفسوں کے قریب نا ہرس رہتی ہے. جب شوہر دیکھے گا مجھے کوئی حقوق چھوڑ رہی ہے، مجھے سن کے آگے مجھے اجازت دے رہی ہے، مجھ سے ذرا ڈیمانڈ نہیں کرتی، مطالبے نہیں کرتی، تو وہ اس کو طلاق نہیں دے گا. سعودہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہ کہا تھا مجھے طلاق نہ دو، اپنی باری میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے نکاح میں رکھیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. شوہر بھی صلح کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی طلاق نہ دے، بلاوجہ طلاق دینے پہ اصرار ضد نہ کرے، میں نے طلاق دینی ہے میں نے، تو پھر دوسری عورت لے کے آؤں گا نہیں. اسے بھی ترس کھائے، رحم کھائے، نکاح کے کچھ عرصے اس کے ساتھ رہا ہے تو بغیر شرعی مجبوری کے اسے چھوڑنے کی کوشش نہ کرے. پھر میں کہ وان تحسنوا وان تحسنوا، اگر تم تک اچھائی کرو گے، احسان کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ بھی یہ سلوک کریں گے. حدیث ہے نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پہ آسمان والا رحم کرے گا. ایک اور حدیث میں من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے. پھر آیت نمبر 129 میں یہ فرمایا کہ جو آدمی بیویوں ایک سے زیادہ بیویاں ان میں انصاف کرے، وہ ذمہ داری ہے اس کی، کھانے میں، رہنے میں، خرچہ دینے میں، رہائش دینے میں انصاف کرے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ بیویوں انصاف نہیں کرے گا، ایک کی طرف مائل ہو جائے گا تو قیامت دن اس حال میں آئے گا، اس کے آدھا درجہ فالج زیادہ ہوگا. بعض لوگ دو شادی کر لیتے ہیں، پہلی کو بھول جاتے ہیں، نئی کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں، بیچاری پریشان ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ بھی شرعی لحاظ سے ناجائز ہے. پھر یہ فرمایا اگر لیکن تم 100% پر تم انصاف کر نہیں سکو گے، کیونکہ بندے کا جو دلی میں لان ہے نا ایک کی طرف ذرا ہوتا ہے. ایک عورت ذرا خوبصورت ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اخلاق ذرا اچھے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اس کی طرف ذرا دل مائل ہوتا ہے. تو دل کا میلان بندہ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس میں انصاف کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن جو ظاہری رویہ ہے اور خرچہ دینا ہے اور ظاہری معاملات میں انصاف کرنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف فرماتے تھے، جتنا رہتے تھے ایک بھی پاس دوسری پاس رہتے تھے، ہر ایک کے پاس ہم نے ایک رات مقرر کی ہوئی تھی. میں تم نہ چھوڑو کسی عورت کو لٹکتی ہوئی کہ تم نکاح میں رکھو، اس سے طلاق بھی نہ دو، نہ حقوق ادا کرو اس کے، نہ وہ تو نکاح منکوح عورت کی طرح ہے، نہ وہ اکیلی عورت کی طرح ہے. ایسا نہ کرو، درستی کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو. جو دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے پھر انسان حقوق ادا کرتا ہے. پھر آیت نمبر 30 میں فرمایا اگر میں نائی نباہ ہو ہی نہ سکے، ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے نا کہ دونوں میں بہت شدید لڑائی ہوگی، بہت زیادہ ذہنی نا اتفاقی ہے ان کی، اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، ایک بہت بڑی دیندار ہے، ایک بہت بے دین آدمی ہے، یہ ایک کی عمر بہت کم ہے، دوسرے کی بہت زیادہ آواز ہو رہتا ہے، ایسے والدین زبردستی کرتے ہیں، نکاح کرا دیتے ہیں. شوہر کی عمر 16 سال ہے اور بیوی کی عمر 40 سال ہے، ہوتا ہے ایسے. یہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ 40 سال کا ہے، لڑکی جو ہے وہ 20 سال یا 15 سال کی ہے، دونوں میں نباہ نہیں ہوتا. اگر نباہ نہ ہو سکے پوری ساری کوششیں بھی کر لے آدمی، میری علماء کے ذریعے کوشش کروائے، دیندار لوگوں کے ذریعے، تو پھر وہ روزانہ لڑائی کے بجائے علیحدہ ہو جائیں. وہی تفرقہ جگن اللہ کل من سعتی، اچھے طریقے سے علیحدہ ہونا بہتر ہے ہر وقت لڑنے سے. تو اللہ ہر ایک کا انتظام کر دے گا، بیوی کو اچھا شوہر دے گا، شوہر کو اچھی بیوی دے گی اس مطابق. پھر یہ سوچیں پتہ نہیں کیا ہوگا آئندہ، طلاق ہو جاتی ہے، پھر آگے آدمی اچھا کوئی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس وقت الزام تراشی نہ کرے، لڑائی جھگڑا ہی نہ کرتا رہے. بعض والدین کی یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بچیوں کہتے ہیں بس آپ گزارا کرو، بیٹے کہتے ہیں گزارا کرو، بس طلاق نہیں دینی. تو بھائی حضور صحابہ نے ضرورت میں طلاق دی ہے. جہاں ایسا کوئی ضرورت پیش آ رہا ہے بندہ مشورہ کرے، اچھے کسی عالم مفتی سے بھی یہ صورت حال ہے، پہلے اصلاح کی پوری کوشش کریں، اصلاح ہونے کی امید نہ ہو تو پھر علیحدہ ہو جائیں اچھے طریقے سے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ زمینوں و آسمانوں میں اللہ ہی کا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بھی اہل کتاب کو بھی یہ ہدایت کی تھی کہ یعنی اتقوا اللہ، دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو. آپس کے تعلقات درست ہوتے ہیں اللہ کے ڈر تقوی اور ڈر سے. دل میں تقوی اور خوف نہ ہو، پھر آدمی کہتا ہے میں تو نہیں کرتا، جو چاہو کر لو تم میرا. تو کون کس سے کیا کچھ کرا سکتا ہے؟ خوف خدا بندے سے کچھ کرا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر اگلی آیت میں بھی یہی فرمایا، آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ چاہے اللہ تمہیں لے جائے گا اور لوگوں کو اللہ لا سکتے ہیں. ہر 100 سال میں نسل ختم ہو جاتی ہے، نئی نسل آ جاتی ہے. میں نے سوچا میں نے یہاں جانا بھی ہے. جو دنیا چاہے گا اللہ دنیا دے گا، جو آخرت چاہے گا اللہ تو آخرت دنیا دونوں دے گا اس کو. پھر آیت نمبر 135 میں یہ فرمایا کہ جب تم گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. حق سچ کی صحیح گواہی دو. آدمی کسی کے حق میں جھوٹی گواہی کیوں دیتا ہے؟ یہ تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ میرا غریب رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا بھائی ہے، میں نہ دوں تو وہ تو مارا جائے گا. یہ کہتا ہے یہ معزز بندہ ہے، مالدار بندہ، غلطی تو اس سے ہوگی، میں سچی گواہی دوں اس کی بےزتی بہت زیادہ ہوگی. یہ غریب آدمی ہے، پہلے بہت غریب اور ناکمزور ہے، اس کے خلاف گواہی دوں رگڑا جائے گا، مارا جائے گا وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تم خواہش کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے سے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ تم سے ذرا اس سے قریبی ہے. مالدار ہے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، غریب ہے تب بھی اللہ کو پتہ ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم صحیح گواہی دو، رشتہ کی وجہ سے دوستی کر جھوٹی گواہی نہ دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.